علماء فرماتے ہیں کہ کسی کے عاشق رسول ہونے کے لیے ایک بہترین نشانی یہ ہے کہ جہاں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بے چین رہے گا، وہ کہے گا کہ یا اللہ کوئی بھی چیز مجھ سے لے لے دنیا کی، دیگر نعمتیں کم کر دے، بس مجھے ایک بار اپنے حبیب کا دیدار عطا کر دے۔ ساتھ میں وہ آقا کریم علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ اور تیسری نشانی کتابوں میں لکھی ہے کہ جو عاشق رسول ہوگا اس کا انٹروڈکشن نہیں کروانا پڑتا کہ جناب بڑے عاشق رسول ہے، اس کا عمل، اس کا کردار، اس کی کیفیت بتاتی ہے کہ جناب یہ عاشق رسول بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ وہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک اتنی عظیم شے ہے۔ اسی سرگودا کے اندر میرے محلے میں ایک بزرگ ہے جہاں میرا گھر ہے، تو ان سے میری ملاقات ہوئی، تو جمعہ پڑھا ہم نے اکٹھا، تو ہاتھ پکڑ کے وضو خانے پہ لے گئے۔ ماشاءاللہ تقریباً 70 سال سے زیادہ عمر ہوگی ان کی۔ میں جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا تھا تو آپ سمجھیں کہ اس کے بعد بھی ان کو میں دیکھتا تھا درس میں، میرا درس بھی سنتے تھے، بہت پرانا میں جانتا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ زندگی کی ایک بڑی پیاری بات آپ کو بتانی ہے، آپ سے محبت ہے، لیکن میں نے کسی کو بتانی نہیں۔ میں نے کہا بتائیں، چونکہ آپ جانتے نہیں اس لیے بتا رہا ہوں، اسی آپ کے شہر میں رہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بیٹا جب سے پہلے میں کسی سرکاری محکمے میں تھا، میں نے گناہوں سے توبہ کی، پھر میں نے نبی پاک علیہ السلام پر روزانہ ہزاروں بار درود پاک پڑھنا شروع کیا، نماز کی پابندی کی، قرآن پاک پڑھتا، لیکن درود پاک کو ایسا پکا پکڑا میں نے ان گزشتہ اپنی لائف کے 25-30 سالوں میں کہ کوئی رات ایسی نہیں، کوئی دن ایسا نہیں کہ میں نے ہزاروں بار آقا کریم پر درود نہ پڑھا ہو۔ میں نے کہا 2 برکتیں بتا دیں، تو انہوں نے 2 برکتیں کیا بتائیں؟ کہنے لگے کہ اللہ کا کرم ہے، اس کے حبیب کا صدقہ ہے، اس کے حبیب کا احسان ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک میرے ذہن میں تھی کہ آقا فرماتے ہیں جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ آقا فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی یعنی حق دیکھا۔ آگے اس حدیث کا حصہ پتہ کیا ہے؟ مشکوٰۃ شریف کی آقا فرماتے ہیں جس نے خواب میں مجھے دیکھا ان قریب بیداری میں بھی میرا دیدار کرے گا۔ ہو سکتا ہے سبحان اللہ کہنے والوں کو دیدار کروا دیا جائے۔ اب چونکہ عادی نہیں ہے، اگر بولوں گا آپ اگر سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کو 1 ریال ملے گا ہر سبحان اللہ کے بدلے۔ عشاء تک وقت ہے لیکن کون کتنا پڑھتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایک سانس بھی رہا ہوگا کہ بھئی 1 ریال کون چھوڑتا ہے؟ اچھا بھائی یہ تو ریال کی بات نہیں ہے، یہ تو جنت کی بات ہے، اور جس کا باغ جنت میں لگ رہا ہے درخت لگا لگا کے، اور سرکار کی شفاعت سے اپنے باغ میں بھی پہنچے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے کیا بتایا کہ بیٹا الحمدللہ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ مجھے ان 35-40 سالوں میں آقا پر درود کی برکت سے 72 ٹائم یعنی 72 بار نبی پاک کا دیدار ہو چکا ہے، اور 1 بار کہتے ہیں میں نے بیداری میں حضور کی زیارت کی۔ آپ ہی کے شہر کے رہنے والے، اسی شہر میں رہتے ہیں۔ تھوڑا دور جائے تو خوشاب کی طرف ایک مائی صاحبہ ہے وادی سون میں، ان کی قبر ہے۔ اللہ نے ایسی برکت اس مائی صاحبہ کے اوقات میں کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ صبح اٹھتی تو رات سونے تک روزانہ 1,00,000 مرتبہ آقا کریم پر درود پڑھا کرتی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ پیدا ہوئے، ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کی مشہور کرامت ہے نا کہ ایک گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھتے، قرآن شروع کرتے، دوسری رکعت میں پاؤں ڈالنے سے پہلے پورا قرآن کریم ختم فرما لیا کرتے تھے۔ کرامت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوقات میں برکت دے دیتا ہے۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، آپ کہتے ہو کہ میں آئے ویری بزی، بہت بزی ہوں۔ جی جناب آپ واقعی بڑے بزی ہیں، لیکن آپ ان کاموں میں بزی ہیں جس کا نہ دنیا سے خاص فائدہ نہ کوئی آخرت سے فائدہ۔ ہاں کام کی آپ کے ٹائم ہے 4-6 گھنٹے، اس کے بعد کیا کام ہے؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنا ٹائم اتنی سپیڈ سے ضائع کر رہے ہیں، یقین کریں کہ میں کیا بتاؤں۔ میں جب کتابیں پڑھتا ہوں میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ میں کام کر رہا ہوں۔ یہ کتاب میں لکھا تھا کہ عقل مند بندہ اپنے ٹائم کو ایسے ہی استعمال کرتا ہے جیسے اپنے پیسے کو استعمال کرتا ہے، پیسہ کبھی ضائع نہیں کرتا، سمجھدار کرتا ہے۔ ایسے عقل مند بندہ اپنا ٹائم فالتو ضائع نہیں کرتا، اپنے ٹائم کو بہترین یوٹیلائز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، اپنے ٹائم کو ایسے کاموں میں لگاتا ہے جس سے اس کی یا دنیا بہتر ہو جائے یا اس کی آخرت بہتر ہو جائے۔ ٹھیک ہے دونوں کام ٹھیک ہے، لیکن بینیفیشل کیا ہے، اچھا کیا ہے کہ ہم آخرت کی کوشش کریں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی اپنی لائف بنائیں، اپنا ذہن بنائیں، اپنا ذہن سیٹ کریں کہ میرا ٹائم غور کریں۔ آپ جب آنکھیں بند کر کے 10 منٹ سوچیں گے نا
کہ میں صبح اٹھتا ہوں تو رات سونے تک میرے پاس کتنا فارغ وقت ہے. تو آپ کو لگے گا اتنا ٹائم یہ بھی فارغ ہے، یہ بھی فارغ ہے، یہ بھی فضول ہے، یہ بھی فضول ہے، یہ بھی فضول ہے، یہ بھی فضول ہے. ٹائم ہے ہمارے پاس. ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر. جنید بغدادی فرماتے ہیں ایسے تاجر کو جانتا ہوں جو دکانداری بھی کرتا ہے اور دکان میں سے اتنا ٹائم نکال لیتا ہے کہ روزانہ دکان کے اوپر 500 رکعت نماز ادا فرما لیتا ہے. کتاب میں لکھا کہ آپ خود ہی ہیں کہ آپ دکانداری بھی کرتے تھے اور 500 رکعت بھی دکان پہ ادا فرما لیتے تھے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ 2 دفعہ میں پورا قرآن پاک 15 سال تک ختم فرماتے رہے. کیسے کر لیتے تھے؟ کیسے میری جذبہ آ گیا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ رمضان میں 1 قرآن دن میں پڑھتے، 1 قرآن رات کو پڑھتے، 1 قرآن تراویح میں پڑھتے. 61 قرآن کریم 1 مہینے میں ختم فرمایا کرتے تھے. کیسے کر لیتے تھے؟ ٹائم تھا، اس کا استعمال اچھا ہے. وہی ٹائم، جتنا ٹائم غوث پاک کے پاس تھا، جتنا ٹائم جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس تھا، جتنا ٹائم کسی نیک کے پاس ہے اتنے ایک عام انسان کے پاس ہے. فرق کیا ہے کہ دونوں کا استعمال بہت مختلف ہے. ان کے استعمال میں بہت فرق ہے. جو اپنی سانسوں کو قیمتی بناتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی اور آخرت کو سنوار دیتا ہے. جو اپنی سانسوں کو بیکار نکالتے ہیں، فضول نکالتے ہیں، کبھی غیبت کر رہے ہیں، کبھی خاندان کی غیبت کر رہے ہیں. 4 دوست ہوتے ہیں تو ایک کی غیبت کرتے ہیں، 4 خاندان کے لوگ ہوتے ہیں تو ایک کی غیبت کرتے ہیں. اور یاروں نے ایک کہہ چھڑیا تو نیو کر چھڑیا. اسی کر چھڑیا میں نا ان کا اپنا ستیہ ناش ہو جاتا. نہ لین نہ دین نہ تعلق نہ واسطہ. پھر اس میڈیا نے آ کے اوپر سے ہمارا حال بے حال کر دیا. نہ قرآن پڑھنے کا ٹائم ہے ہمارے پاس، نہ جناب ہمارے پاس درود پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے، نہ ہمارے پاس اس انداز سے نوافل پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے. کبھی سال میں ایک آدھ بار جوش چڑھا تو تسبیح نکالی جناب، اکٹھا 5000 درود پاک پڑھ لیا. اس کے بعد 2 سال تک ہوش نہیں آتی. اس کے بعد جناب ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی. میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا اپنا ذہن بنائیں. آج ماشاءاللہ ہم ایک نیک کام کے لیے جمع ہوئے ہیں. ہم کچھ چینج ہو کر جائیں، ہم کچھ بدل کر جائیں، اپنا مائنڈ سیٹ کر کے جائیں. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، آپ اور میں انسان ہیں اشرف المخلوقات میں سے. ہمیں دنیا میں جب تک اللہ نے رکھا ہے نا، ہم بس اس کے بعد دنیا میں آنے والے نہیں. ہاں، قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. جو کریں گے اس کے بعد ڈور کلوز ہو جائے گا، دروازہ بند ہو جائے گا، خود کچھ نہیں کر سکیں گے. اس لیے آج نیت کریں کہ انشاءاللہ الکریم میں اپنی زندگی کو ضائع ہونے سے بچانے کی کوشش کروں گا، اپنی زندگی کو رب کی بندگی میں گزارنے کی کوشش کروں گا. کوئی ایسا کام زندگی میں کرتے ہیں کہ جس میں مرتے وقت تسکین ہو کہ یا اللہ تیرا کرم ہے، میں دنیا میں ایک کام ایسا کر کے جا رہا ہوں کہ تیری رضا مجھے نصیب ہو جائے گی. کوئی ایک کام ایسا کر کے جائیں. میں ساؤتھ افریقہ کے شہر ڈربن میں بہت دفعہ گیا ہوں. سمندر کے کنارے بہت بڑا شہر ہے، سرگودا جیسے سمجھیں کہ 10 شہر ملائیں تو ایک بنتا ہوگا، بالکل سمندر کے ساتھ. اچھا، ساؤتھ افریقہ کیا ہے؟ بیسک ایک نان مسلم کنٹری ہے، غیر مسلم کنٹری ہے. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ ڈربن کے اندر اس وقت ماشاء اللہ الکریم آپ جہاں جاتے ہیں آپ کو خوبصورت اور عالی شان مساجد کا نظارہ نصیب ہوتا ہے. میں نے کہا کہ بنائی کس نے؟ بس ایک اللہ کے نیک بندے صوفی غلام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ لیبر بن کر آئے، مزدور بن کر آئے. انہوں نے اس شہر میں مزدوری کی اور ہاتھوں سے اینٹیں بھی اٹھاتے تھے، گارا بھی بناتے تھے، مزدوری بھی کرتے تھے، مستری بھی بن جاتے تھے. اس